السلام علیکم جی، میرا نام ہے طارق بزمی۔ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے فیصل آباد میں کہ جہاں پر ایک رپورٹر نے فحش اڈوں کا سراغ لگانے کے لیے، جسم فروشی کے اڈوں کا سراغ لگانے کے لیے اپنی بیوی کو بطور چارہ استعمال کیا اور اس کے بعد بیوی سے محروم ہو گیا۔ جی ہاں، تھانہ پیپلز کالونی کا علاقہ ہے، اس کی حدود ہے جہاں پر مختلف ہوٹلز میں جسم فروشی ہوتی ہے اور فحش اڈے ہیں۔ انہی کا سراغ لگانے کے لیے رپورٹر نے انتہائی مستعدی کے ساتھ اپنی بیوی کو استعمال کیا، اس کو لے کر گیا تاکہ وہاں پر سراغ لگایا جا سکے۔ ایک سٹنگ آپریشن جو ہے وہ اس نے پلان کیا، ترتیب دیا، اور اس کے بعد اس کی بیوی کو ہی کوئی لے گیا، یا کوئی لے گیا یا وہ خود چلی گئی، یہ تو معمہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ لیکن جو درخواست آئی تو اس کے بعد محرر اور ایس ایچ او، یہ جتنا بھی عملہ تھا تھانے کا، وہ بڑا حیران ہوا۔ اور حیران اس لیے کہ یاسر چدر نامی جو شخص ہے، وہ ایک مقامی رپورٹر ہے فیصل آباد میں، اس نے جو فحش اڈے ہیں ان کو ٹھکانے لگانے کا پلان بنایا، ان کو ایکسپوز کرنے کا پلان بنایا، اور اس کے بعد اپنی بیوی کو وہاں پر لے کر گیا۔ اس نے درخواست میں یہ بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو کوہستان اڈے کے پاس کھڑا کر کے وہاں سے چلا گیا اپنے دوست مظہر کے ساتھ، تاکہ وہاں پر موجود فحش اڈے یا جسم فروشی کے جو گھناؤنا دھندا کرنے والے ہوٹلز ہیں ان کو بے نقاب کر سکے اور ان کی ریکی کر سکے۔ تو بیوی کے پاس DSLR کیمرہ بھی تھا اس کے دوست مظہر کا، لیکن جیسے ہی وہ واپس آیا تو اس کی بیوی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اپنی بیوی کو موجود نہ پا کر اس نے مختلف ڈرائیور سے جو اڈے پر موجود تھے، پرچی کاٹنے والے تھے، ان سے استفسار کیا، ان سے پوچھا کہ آخر اس کی بیوی یہاں پر ایک عورت کھڑی تھی، وہ کہاں پہ ہے؟ تو سب نے نا میں جواب دیا۔ آخر میں درخواست کے اس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ اس کی بیوی کو جو یہ گھناؤنا دھندا کرنے والے لوگ ہیں یا خرید و فروخت کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اغوا کر لیا ہے، یا انہوں نے اٹھا لیا ہے، یا وہ لے گئے ہیں۔ یہ اس نے موقف اختیار کیا ہے۔ اب اس میں بہت سی لے دے ہو رہی ہے اس معاملے میں، سوشل میڈیا پر ہائپ کریٹ ہو گئی ہے، اور سوشل میڈیا صارفین کا کچھ کا کہنا ہے کہ یہ جو رپورٹر ہے اس نے ایک انتہائی غلیظ حرکت کی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو استعمال کیا، اور اس کے بعد مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار بڑا دلیر آدمی ہے کہ اپنی بیوی کو وہاں پر لے کر گیا، کچھ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ملا جلا رجحان جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ بہرحال اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یاسر صاحب جو ہیں وہ اس وقت اپنی بیوی سے محروم ہو چکے ہیں، اور وہاں پر موجود لوگ جو ہیں، جو سٹنگ آپریشن یاسر نے کرنا تھا وہ سٹنگ آپریشن کسی نے کر دیا۔ ایسے شخص نے، اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کو محفوظ رکھے کہ وہ جہاں بھی ہو، کہ کون لے گیا یہ ایک معمہ پولیس کب تک حل کر پائے گی یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اس میں دو تین چیزیں ہیں جو مقامی رپورٹرز کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ نمبر ایک، آپ سٹنگ آپریشنز مختلف جب چینلز پر دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پراپر ورکنگ ہوئی ہوتی ہے، اس کے پہلے ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ گو کہ مقامی رپورٹرز اور مقامی جو ذرائع ہیں وہ اس میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو اس کی حتمی ترتیب ہے نا، وہ باقاعدہ طور پر ڈائریکٹر پروگرامنگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی لیول کے لوگ ہیں وہ بیٹھ کے ٹیم کو مشورہ دیتے ہیں، اس میں اینکر کی اور پروڈیوسر کی آرا شامل ہوتی ہیں، اس کا باقاعدہ ایک سٹوری بورڈ بنایا جاتا ہے، اور اس میں جو تھریٹس ہیں اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ آخر، اور جو ویکنسز ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، اور کوئی ویک پوائنٹ جو ہے وہ نہیں چھوڑا جاتا جس کی وجہ سے سٹنگ آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یاسر نے دیکھا ہوگا کہ سٹنگ آپریشن کرنے سے بڑی شہرت ملتی ہے اور بڑا کام ٹھیک ہوتا ہے، یا پولیس جو ہے وہ سٹنگ آپریشن کو زیادہ سیریس لے لیتی ہے، تو اسی طرح اس نے اپنی بیوی کو استعمال کیا۔ بیوی کو استعمال کرنا ہی غلط تھا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ شہرت کے نشے میں دھت ہو کر کچھ اس قسم کا پلان کر لیں۔ اب میں یاسر کو اچھی طرح سے نہیں جانتا ہوں کہ وہ کس کا رپورٹر ہے، کسی چینل کا ہے یا کسی یوٹیوب کا ہے، کیونکہ چینل تو کبھی بھی رپورٹر کا سٹنگ آپریشن جو ہے وہ نہیں چلاتا، اور کوئی رپورٹر آج تک سٹنگ آپریشن کر بھی نہیں سکا۔ یہ ایک پہلا رپورٹر تھا، یاسر غالباً اپنے سوشل میڈیا کے لیے کر رہا ہوگا جس نے ایک سٹنگ آپریشن جو ہے وہ ترتیب دیا۔ لیکن اس طرح کے آپریشنز ترتیب دینے سے پہلے ذرا آپ ویکنسز پر، اپنی اسٹرینتھ پر اور تھریٹس پر جو ہے وہ نظر دوڑایا کریں کہ آخر آپ کے ویک پوائنٹس کون کون سے ہیں، یا مخالفین جو ہے وہ آپ کے کس ویک پوائنٹ سے کچھ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا آپ اپنی کمزوریوں یا خامیوں کو کس طرح سے دور کر سکتے ہیں، یا آپ جو اس میں کمی کوتاہی ہے آپریشن میں وہ کیسے دور کی جا سکتی ہے۔ تو یاسر نے اپنی بیوی کو وہاں پر کھڑا کرنے کے بعد اس پر نظر نہیں رکھی۔ جب سٹنگ آپریشن ہوتا ہے تو پوری ٹیم پر اگر ایک شخص کھڑا ہوا ہے کسی چیز پر نظر رکھنے کے لیے تو دو اس کے اوپر ہوتے ہیں اس پر نظر رکھنے کے لیے کہ اس کو کچھ نہ ہو جائے۔ یہ مختلف سٹنگ آپریشن ہم نے بھی کیے ہیں،
اور جب کسی بھی جگہ پہ یہ پروگرامنگ ڈپارٹمنٹ سٹنگ آپریشن ترتیب دیتا ہے تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھتا ہے. لیکن ابھی جو طوبہ یاسر ہے, اس کی یاسر کی بیوی, اس کا نام طوبہ ہے, اس کو کسی جگہ سے ٹریس آؤٹ نہیں کیا جا سکا ہے ابھی تک. کا تھانہ پیپلز کالونی جو ہے پولیس جو ہے وہ اس وقت اس کو نہیں ٹریس کر سکی ہے. اب میں دوسرے پوائنٹ کی جانب آتا ہوں کہ آخر ضرورت کیا تھی کہ آپ نے اپنی بیوی کو ہی استعمال کیا مختلف سٹنگ آپریشنز میں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف ہوٹلز, یہ صرف فیصل آباد میں نہیں بلکہ لاہور میں مختلف ہوٹلز میں یہ جسم فروشی ہوتی ہے, اور لاہور کے چوک چراہوں میں یہ جسم فروشی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کو باقاعدہ طور پر آپ کو آوازیں لگائی جاتی ہیں. آپ برکت مارکیٹ کے پاس چلے جائیں, آپ فردوس مارکیٹ یا ایم عالم کی طرف چلے جائیں, وہاں پر اکثر اوقات ایسی خواتین جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں جو آپ کو لبھاتی ہیں, للچاتی ہیں, آپ کو اپنی طرف بلاتی ہیں, اور ان کو کسی بھی طرح سے کوئی خوف نہیں ہے. پولیس کا ڈالا آتا ہے, ایک گشت ہوتی ہے معمول کی, اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے تو وہ چھپ جاتی ہیں. اور ایون دو کہ ایک ڈی آئی جی نے مجھے کہا تھا, یہ بڑے بعد میں وثوق سے کر رہا ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ یار میں نے ان سے یہ عرض کی کہ یہاں پر جگہ جگہ لاہور میں اس قسم کے دھندے ہیں, اور سرے عام لڑکیاں جو ہے وہ یہ دھندا کرتی نظر آ رہی ہیں چوک چراہوں میں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس سے ہم نے آما کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے, تو ان کے پیچھے کیوں پڑا جائے, اس سے ہم نے آما ڈسٹرب نہیں ہوتا. پھر انہوں نے ایک اور ایگزامپل مجھے دی کہ پوری دنیا میں جو یہ دھندا ہے اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے, تو اس کو لیگلائز کر دیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اسلامی ریاست ہے, اس میں اس طرح کا کام ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھگتیں اس قسم کی چیزیں. تو یہ تو لاہور میں بھی ہو رہا ہے, اور آپ جتنے مرضی سٹنگ آپریشن کر لیں, آپ جتنے مرضی پھنے خواہ بن کے ان پر ہاتھ ڈال لیں, آپ جو مرضی کر لیں, لیکن یہ رک نہیں سکتا. اور ایک کوبہ خانے پہ ہم نے چھاپا مارا, کوبہ خانے کو دیکھا تو اس کے بعد اس شخص کے اتنے لمبے ہاتھ تھے کہ نہ جانے کہاں کہاں سے کالز آئیں. تو یہ جو اس قسم کا کام کرتے ہیں, وہ کوئی ہوٹل ہو, وہ کوئی جگہ ہو, ان کے ہاتھ چھوٹے نہیں ہوتے, کیونکہ ان کی سپلائی بہت دور تک ہوتی ہے, ان کی سپلائی چین بہت بڑی ہوتی ہے. بلکہ ایون تو اب تو آپ کسی چوک چوراہے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ فیس بک پہ کال گرلز ان لاہور لکھیں تو وہ سامنے آپ کے بہت سی لاہور کی لڑکیاں جو ہے وہ آ جاتی ہیں, مساج سینٹرز کی لڑکیاں آ جاتی ہیں. تو اب تو چوک چراہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنا بڑا رسک لیا اور اس طرح سے کام کیا. ان دو طرح کے لوگوں کو تو پولیس بھی بڑے سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالتی ہے. ایک تو یہ دھندا کرنے والی عورتیں یا جسم فروشی کے اڈے چلانے والی عورتیں یا ہوٹلز, اور دوسرا جو آپ کے منشیات کے اڈے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہاں بھی ریزسٹنس جو ہے وہ کافی آتی ہے اور یہاں بھی ریزسٹنس آتی ہے. تو اس قسم کے آپ اسٹیشن کے پاس چلے جائیں لاہور میں, جو اسٹیشن کے پاس یا دربار کے پاس جو ہوٹلز ہیں ان میں اکثر یہی دھندا جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ کتنے سٹنگ آپریشنز ہو چکے ہیں, کتنی کاروائیاں پولیس کی ہو چکی ہیں, پولیس کے پے در پہ چھاپے ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ کام ختم نہیں ہو رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہیرا منڈی کو ختم کر دیا گیا اور بازار حسن کو تمام کر دیا گیا, ریڈ لائٹ ایریا کو ختم کیا گیا, وہاں پر کچھ سختی اور کریک ڈاؤنز کیے گئے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے وہاں سے رہائشیں چھوڑ کر کوئی اقبال ٹاؤن کے ہینا بلاک میں آباد ہو گئی, کوئی کسی جگہ ڈیفنس میں چلے گئے, اور اب آپ کو لاہور کے جگہ جگہ پر یہ گن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ایک معاشرتی برائی ہے, اس میں آپ پولیس کو بھی اتنا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, کیونکہ یہ آپ کی انر فیلنگز ہیں. یہ آپ اپنا انر سیٹسفائی کرنے کے لیے, اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو یہاں پہ جاتے ہیں. تو اس قسم کے جو آپریشنز ہیں یہ فضول ہیں. تو اتنا بڑا کوئی رسک لینے کی ضرورت نہیں تھی یاسر صاحب کو کہ آپ اپنی بیوی کو انوالو کریں اس میں اور اس کے بعد بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھیں. بہرحال یہ تھانہ پیپلز کالونی کا معاملہ ہے. مجھے امید ہے کہ پولیس جو ہے وہ جلد اس کا سراغ لگا لے گی, اور اللہ کرے ان کی بیوی جو ہے محفوظ ہو, اور آئندہ یاسر جو ہے وہ ایسی غلطی سے پرہیز کرے. طارق بزمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.